صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑی خوبصورت اور بڑی دل کو سکون بخشنے والی حدیث مبارکہ سماعت کیجیے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بشارت نشان ہے، من صلی علی فی یوم 50 مرتن، جو بندہ دن بھر میں مجھ پر 50 بار درود پاک پیش کرے گا، صافحتہ یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ 5 نمازیں پڑھتے ہیں جی، ہر نماز کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں تو انشاءاللہ الرحمن یہ بڑا عظیم الشان انعام ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی کے ساتھ مصافحہ فرما لیں، نبی پاک علیہ السلام کا جسم اقدس کسی کے جسم کے ساتھ مس ہو جائے تو یقین مانیے اس جسم پر جہنم کی آگ نہیں ڈالی جائے گی۔ بڑی خوبصورت جو ہے نا وہ روایت خصائص الکبریٰ کے اندر اور حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ایک معجزہ ہے۔ آئیے وہ سماعت کرتے ہیں اور اپنے دلوں کو ٹھنڈک بخشتے ہیں۔ حضرت عباد بن عبد الصمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ حاضر ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کنیز کو حکم دیا کہ دسترخوان بچھاؤ اور ارشاد فرمایا کہ رومال بھی لے آؤ۔ اب وہ آپ کی جو کنیز تھی، نوکرانی تھی، وہ ایک رومال لے کر آئی جس رومال کو دھونے کی ضرورت تھی، دھونے کی حاجت تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کنیز کو حکم دیا کہ اس رومال کو تنور میں ڈال دو۔ کہاں ڈال دو؟ تنور میں ڈال دو۔ اس نے بھڑکتے تنور میں اس رومال کو ڈال دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اسے آگ سے نکالا گیا تو ویسا سفید تھا جیسا کہ دودھ سفید ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عباد بن عبد الصمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم سب نے حیران ہو کر پوچھا کہ اس میں کیا راز ہے؟ آگ تو جلاتی ہے لیکن یہاں تو اس نے رومال کا سارا میل ختم کر دیا اور دودھ کی طرح اس کو سفید کر دی، اس میں راز کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دراصل بات یہ ہے کہ یہ وہ رومال ہے جس سے نبی پاک علیہ السلام نے اپنا مبارک چہرہ صاف فرمایا۔ یہ وہ رومال ہے کہ جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک چہرہ صاف فرمایا کرتے تھے۔ جب دھونے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم اس کو اسی طرح آگ میں ڈال دیتے ہیں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ عارف کامل حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات کو لکھنے کے بعد، اس واقعہ کو لکھنے کے بعد بڑی کمال کی بات فرماتے ہیں، اے دل ترسندائے از نارو عذاب، باچنا دستو لبے کن اقتراب، چون چمادے را چنا تشریف دار، جان عاشق راچھا خواہد کشا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے وہ دل جس کو عذاب نار کا خوف ہے، اے وہ دل جس کو جہنم کے عذاب کا خوف ہے، ان پیارے پیارے ہونٹوں اور مقدس ہاتھوں سے نزدیکی کیوں نہیں حاصل کر لیتے جنہوں نے بے جان چیز تک کو ایسی عظمت عطا فرما دی کہ وہ آگ میں نہیں جل سکتی۔ تو اب فرماتے ہیں کہ جو ان کے عاشق زار ہیں ان پر عذاب نار کیوں نہ حرام ہوگا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ درود پاک پڑھنا اتنا عظیم الشان کام ہے۔ یہاں پر ایک بڑا خوبصورت سوال کسی بندے نے کیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ درود پاک کی اتنی اہمیت ہے، درود پاک کی اتنی فضیلت ہے، اتنے بڑے بڑے انعامات ہیں، اس کی حکمت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جواب دینے والا بھی کوئی عاشق رسول تھا۔ وہ کہتا ہے کہ اس کی دراصل وجہ یہ ہے کہ یہ وہ کام ہے جو رب ذوالجلال مومنوں کے ساتھ مل کر کرتا ہے۔ یہ وہ عظیم الشان کام ہے
اللہ بھی فرماتا ہے یہ کام اور اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں اور مومنوں کو بھی حکم دیا کہ تم بھی کرو۔ اب جس کام کے اندر رب ذوالجلال شامل ہو جائے تو اس کا تو پھر مرتبہ ہی براء البراء ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے درود پاک کی اتنی اہمیت ہے۔ محبت کے ساتھ درود پاک پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ خواتین کے مسائل روزے کے حوالے سے انشاءاللہ اس ٹاپک پہ آج ہم گفتگو سماعت کریں گے۔ کچھ غلط فہمیاں ہیں جو خواتین کے اندر مشہور ہیں، انشاءاللہ تعالی آج اس کا بھی ہم سلوشن پیش کریں گے، اور اس کے حوالے سے خواتین کے حوالے سے اور بہت سارے مسائل ہیں جو کہ انشاءاللہ تعالی آج ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ نفل روزہ ہو، منت کا روزہ ہو یا قسم کے کفارے کا روزہ ہو، تو عورت کو رکھنے کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے۔ نفل روزہ ہے جیسے شعبان کے روزے ہیں، رجب کے روزے ہیں، یا ویسی جو ہے نا وہ پیر کا روزہ، جمعرات کا روزہ، یہ جو بھی نوافل روزے ہیں، اس کے لیے عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر سے اجازت نامہ لے۔ اگر شوہر نہیں دیتا اجازت اس کو تو یہ روزے عورت نہیں رکھ سکتی۔ البتہ رمضان کے جو روزے ہیں اس میں عورت کو شوہر کی اجازت ضروری نہیں ہے، اس میں عورت بغیر شوہر کی اجازت کے بھی روزے رکھ سکتی ہے۔ یہ ایک ضروری اور اہم مسئلہ۔ اب جو ہے نا وہ کچھ مسائل، اور وہ مسائل یہ ہیں کہ ظاہر سی بات ہے خواتین کے ساتھ کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جو کہ مردوں کے ساتھ نہیں ہوتے، تو ان مسائل کی موجودگی میں عورت کے حوالے سے روزے کے احکامات جدا ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر خواتین کو جو ہے وہ ان کی ماہواری ہوتی ہے، ان کے پیریڈز ہوتے ہیں، ان دنوں میں عورت روزہ نہیں رکھ سکتی، ان دنوں میں عورت روزہ نہیں رکھ سکتی۔ عورت کی ماہواری کے ایام چل رہے ہیں، رمضان مبارک آ گیا، تو جتنے دن اس کی ماہواری کے ہیں اتنے دن وہ خاتون روزہ نہیں رکھ سکتی، لیکن اتنے دن تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ رمضان گزر جائے گا تو جب اس کی حالت نارمل ہو جائے گی، اس کے وہ مخصوص ایام جو ہے، جو پیریڈ کے ایام ہیں، جسے حیض کے ایام بھی کہا جاتا ہے، جب وہ ایام ختم ہو جائیں گے، رمضان گزر جائے گا، تو ان روزوں کی قضا اس کو کرنا ہوگی۔ نماز کا معاملہ اور روزے کا معاملہ قضا میں جدا جدا ہے۔ یہ جو عورت کے اور روزے کا معاملہ قضا میں جدا جدا ہے۔ یہ جو عورت کے دن ہوتے ہیں اس میں جو ہے وہ عورت کو شریعت کہتی ہے کہ نماز نہیں پڑھنی۔ اب ان دنوں میں عورت پر نماز بالکل معاف ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب وہ صحت مند ہو دوبارہ اپنی نارمل حالت پہ آئے تو اس کو نماز کی قضا کرنی ہے، نہیں، ایسا نہیں، نماز اس کو بالکل معاف ہے۔ لیکن روزے کا معاملہ یہ نماز سے جدا ہے۔ اگر ان ایام کی وجہ سے اس کا روزہ چھوٹتا ہے تو جب وہ اپنی نارمل حالت میں آئے گی اس وقت اس کو روزہ رکھنا ہوگا، اس روزے کی قضا ضروری ہوگی، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اچھا، اب ایک صورت اور ہے کہ بس اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی خاتون ہے، اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، اب روزے کے دوران اس پر یہ کیفیت طاری ہوئی، اب شریعت یہ کہتی ہے کہ عورت کا روزہ ٹوٹ جائے، روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کا روزہ باقی نہیں رہے گا، کیونکہ اس حالت میں عورت کا روزہ رکھنا حرام ہے، ناپاک ہو جاتی ہے، تو اس لیے وہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اب سوال یہ ہے کہ روزہ تو اس کا ٹوٹ گیا،
اب وہ جو پورا دن ہے وہ کیسے گزارے؟ بھوکی پیاسی رہ کر گزارے گی یا پھر وہ کھانا کھا سکتی ہے؟ خواتین یہ سوال کرتی ہیں، تو آج ہم اس سوال کا جواب دیتے ہیں۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر دوران روزہ کسی عورت پر یہ کیفیت طاری ہو جائے، اس کا روزہ تو ٹوٹ گیا، بقیہ دن روزے دار کی طرح اس کو بھوکا پیاسا رہنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اب وہ چاہے لوگوں کے سامنے کھانا کھا لے، چاہے وہ اکیلے میں جا کر کھا لے، اس کو شریعت رخصت دیتی ہے، لیکن بہتر اس کے لیے یہ ہے کہ روزے داروں کے سامنے وہ کھانا نہ کھائے۔ بہتر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اندر چھپ کر جا کے پوشیدہ ہو کر کھانا کھا سکتی ہے، البتہ وہ سارے کا سارا دن اس کا بھوکا پیاسا رہنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اچھا، اب جو ہے نا وہ خواتین جو ہے پریگننٹ بھی ہوتی ہیں، امید سے بھی ہوتی ہیں، تو اب اس سچویشن کے اندر عورت کے روزے کا کیا حکم شرعی ہے؟ بعد جو ہے نا وہ غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ کچھ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس حالت میں مطلقاً روزہ رکھنا ہی نہیں ہے، عورت کو روزہ معاف ہے۔ اسی طرح ایک اور سچویشن ہے، وہ میں انشاءاللہ آگے بیان کرتا ہوں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ پریگننسی کی حالت میں جب خاتون امید سے ہوتی ہے تو مطلقاً اس پر روزہ معاف ہو ایسا نہیں ہوتا، اس کی کنڈیشن کو دیکھا جائے گا کہ وہ کس سچویشن میں ہے۔ اگر روزہ رکھتی ہے تو اس کی جان کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، یا پھر اس کے پیٹ میں جو ہے نا وہ بچہ ہے اس کی جان کو خطرہ ہے، اس کی جان کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، تو پھر شریعت کہتی ہے کہ فی الحال تم روزہ نہ رکھو، جب تم صحت یاب ہو جاؤ تو اس وقت تم روزہ رکھ لو۔ لیکن جو ہے نا وہ ابھی ابتدائی ایام ہے، روزہ رکھ لے گی تو اس کو مسئلہ نہیں ہوگا، تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے گی۔ ایک صورت اور سنیے کہ خواتین اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، اس سچویشن کے اندر عورت کے روزہ رکھنے کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس میں بھی یہ یاد رکھیں کہ دودھ پلانے والی جو عورت ہے اس کی بھی یہی کنڈیشن ہے۔ اب چاہے وہ ماں ہے چاہے وہ دائی ہے، مطلب پہلے دائیاں ہوتی تھیں، بسا اوقات ایسے بھی ہوتا تھا کہ بچہ پیدا ہوا تو کسی دائی کو دے دیا کہ وہ اس کی دیکھ بھال پرورش وغیرہ کرتی تھی۔ تو اب چاہے ماں ہے چاہے دائی ہے، دونوں صورتوں میں بچے کو دودھ پلانے کے حوالے سے یہ مسئلہ ہے کہ اگر اس کو پتا ہے کہ میں جو ہے نا وہ روزہ رکھوں گی تو اتنی کمزور ہو جاؤں گی کہ میں بچے کو دودھ نہیں پلا سکوں گی، تو اب شریعت اس کو یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ فی الحال یہ کام کر لے، جب تندرست ہو جائے تو پھر جو ہے نا وہ اپنا روزہ پورا کر لے، قضا روزہ کر لے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر اس کو پتا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا تو جو ہے نا وہ ہر عورت کی ایک اپنی کیفیت ہوتی ہے، کچھ صحت مند ہوتی ہیں، کچھ کمزور ہوتی ہیں، تو ان کی اپنی ایک کیفیت ہوتی ہے، تو جیسی صحت ہوگی ویسا اس کا حکم شرعی بیان کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ تو صحیح ہے کہ جیسی جو ہے نا وہ صحت ہوگی اس طرح وہ کر لے گی تو ہوگا، لیکن اب یہ کون فیصلہ کرے گا کہ اس کی صحت کیسی ہے؟ بسا اوقات خواتین کے اندر بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ معمولی سا سر درد ہوا تو چلو جی میں بیمار ہو گئی ہوں تو اب میں روزہ چھوڑ دوں گی، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یا تو اس کا خود کا ایکسپیرینس ہے کہ بھئی میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے، میری ایسی کنڈیشن ہو گئی تھی، یا تو خود کا اس کا ایکسپیرینس ہے، یا پھر یہ کہ کوئی صحیح جو ماہر ڈاکٹر ہے، جو دیندار ڈاکٹر ہے، وہ بتاتا ہے کہ بھئی اگر آپ یوں کریں گی تو پھر آپ کے ساتھ یہ مسائل ہو سکیں گے، تو اس کے لیے جو ہے نا وہ شریعت اس کو رخصت دے گی۔ ہر جو ہے نا وہ صورت کے اندر رخصت مل جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ خواتین کے حوالے سے کچھ مسائل تھے۔ اچھا، ذہن میں رکھیں کہ ہم نے یہ جو بات عرض کی ہے کہ نفل روزے کے لیے عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر سے اجازت دے، لیکن اگر عورت غیر شادی شدہ ہے تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ماں سے اجازت لے، بھائی سے اجازت لے، یا بیٹے سے اجازت لے، یا ابو سے اجازت لے، یہ اس کے لیے ضروری نہیں۔ اب شادی شدہ نہیں ہے تو وہ بغیر پرمیشن کے بھی روزہ رکھ سکتی ہے، لیکن جب خاتون شادی شدہ ہو جاتی ہے تو اب چونکہ اس کے ساتھ شوہر کے حقوق بھی لاحق ہو جاتے ہیں، تو اب ظاہر سی بات ہے نفل روزے سے مقدم یہ ہے کہ شوہر کا حق پورا کیا جائے، تو اس لیے نفل روزے میں عورت کو اجازت ضروری لینی ہوگی شادی شدہ عورت کو شوہر سے۔ یہ کچھ ضروری روزے کے حوالے سے خواتین کے مسائل تھے۔ باقی آپ نے جو سوال کیا، روزے کی حالت میں عورتوں کا لپسٹک لگانا
تو علماء کرام نے اس کو مکروہ قرار دی ہے. روزہ تو نہیں ٹوٹتا لیکن اس کو علماء کرام نے فقہاء کرام نے مکروہ قرار دیا ہے. ہاں یہ ہے کہ وہ جو لپسٹک ہونٹوں پہ لگی ہوئی ہے اگر وہ پانی کی تری کے ساتھ یا لعاب کے ساتھ حلق کے نیچے اتر جاتی ہے تو یہ چیز روزے کو توڑ دے گی. اسی طرح جو ہے نا وہ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جو ہے وہ ہونٹ پک جاتے ہیں اور ان کے اوپر کچھ جم جاتی ہے چیز، تو اس کے لیے لوگ ویسلین یوز کرتے ہیں یا اس طرح کی کوئی اور بھی جو چیز ہوتی ہے لکوڈ ہوتے ہیں وہ لپ لکوڈ ہوتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں. تو ان کا حکم شرعی یہ ہے کہ احتیاط کرنی چاہیے، نہیں لگانے چاہیے. تو بسا اوقات پتہ نہیں چلتا بندہ جو ہے نا وہ ہونٹوں کو آپس میں ملاتا ہے تو وہ جو چیز ہوتی ہے وہ حلق میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے. تو احتیاط بہتر ہے کہ یہ نہ کیا جائے. البتہ لپسٹک کے والے سے علماء کرام نے واضح انداز میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ مکروہ ہے، خواتین کو روزے کی حالت میں لپسٹک استعمال نہیں کرنی چاہیے. اور اس کے حوالے سے یہ کھانا بناتے وقت یہ تڑکا لگاتے ہیں کھانے کو، تو اس کا جو دھواں اگر چلا جائے. اچھا یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ خواتین جو ہے وہ کھانا بناتی ہیں اور کھانا بناتے ہوئے بس اوقات وہ دھواں سا اٹھتا ہے، یا پھر مثال کے طور پر خاتون آٹا گوندتی ہے تو وہ غبار سا اٹھتا ہے. اگر تو خود بخود حالت میں جاتا ہے تو پھر تو مسئلہ نہیں ہے. اگر تو خود بخود جاتا ہے اس سے بچنا اس کے لیے مشکل ہے پھر تو مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر جان بوجھ کے ایسا کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر جس طرح کل ہم نے ایک ایگزامپل دی تھی، اگر بتی جل رہی ہے بندہ خود اس کے جو ہے نا وہ قریب میں جو ہے نا وہ ناک لے کر گیا اور اس کا دھواں اس نے اوپر کھینچا ہے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ ذہن رکھنا ہے. اگر ہم غسل کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں غرارہ کرنا ضروری ہوتا ہے تو اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ گلے پہ لگ جاتا ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے اگر غسل کر رہے ہیں تو؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. غرارہ کرتے ہوئے حلق میں پانی جانے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اس میں یہی ہے کہ زیادہ اوپر پانی نہ کیا جائے. ٹھیک ہے، غرارہ روزے کی حالت میں نہیں کریں گے. روزے کی حالت میں صرف جو فرض ہے غسل کا کہ وہ حلق تک پانی پہنچانا، اس کے بعد پھر اس کو باہر پھینک دیں، یہ احتیاط کرنی ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ جناب وہ یہ معاف ہو جائے گا، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ پاک ہونے کے لیے یہ کرنا یہ ضروری ہوگا.